السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی بادشاہی کی ساری مخلوق تابع، کیا بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہی چاہیے جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ ایسی بادشاہی کی ساری مخلوق تابع، جس سے چاہے جو کام لے، مگر کس کے لیے؟ کہ صرف آزمائش کے لیے۔ اسباب کسی کے پاس ہو، نبی کے پاس ہو یا چاہے امتی کے پاس ہو، آزمائش کے لیے ہے۔ اسباب میں سب کی دو آزمائش ہیں، ایک آزمائش اطاعت کی ہے اور ایک آزمائش گمان کی ہے کہ تم نے عمل کی نسبت کدھر کی ہے۔ یہ دو آزمائشوں میں اسباب میں ایک آزمائش اطاعت کی ہے کہ جو اسباب ہم تم کو دیتے ہیں تم ان میں ہمیں بھول تو نہیں جاتے۔ سورج کا واپس نکلنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، ویسے گھوڑے اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، سارے ختم ہو گئے۔ ایسے گھوڑے جو دوڑتے بھی تھے، اڑتے بھی تھے اور سمندر میں تیرتے بھی تھے، ایسے عمدہ گھوڑے، ان گھوڑوں کا سلیمان علیہ السلام معائنہ کر رہے تھے۔ اسی میں عصر کی نماز قضا ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا۔ اسباب کے دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا ایسا غم ہوتا ہے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے اور فرمایا، اے اللہ، سورج کو واپس کر دے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ ساری نیکیوں کا مقدار تقوی پر ہے۔ چنانچہ سورج واپس نکلا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسباب میں ایک امتحان اطاعت کا بھی ہوگا، کہ ایسا تو نہیں کہ تم نماز کو ضائع کر دو۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اسباب میں مدعی، دعویٰ کرنے والے ہو، جس کی وجہ سے تم یہ سوچو یا خیال کرو کہ اس سبب سے ہم یہ کر لیں گے، یا پھر تم اسباب کی نسبت ہماری طرف کرتے ہو کہ سب سے نہیں اللہ کریں گے۔ یہ اسباب تو ہمارا امتحان ہے کہ اسی بات پر ان کی آزمائش ہوئی۔ گوشت کا لوتھڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا نیک ارادہ کیا، طے کیا آج میں 100 بیویوں پر چکر لگاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے راستے کے لیے 100 مجاہد تیار کرنے ہیں، 100 لڑکے پیدا کروں گا۔ نیک ارادہ کیا کہ اپنی 100 بیویوں کے پاس چکر لگاؤں گا کہ مجھے 100 بیٹے چاہیے جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں۔ شیطان نے ان کو بھی یہاں انشاءاللہ کہنا بھلا دیا۔ روایت میں ہے، حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، اس لیے اللہ کی مدد اسی کام میں ہوگی جو کام اللہ کے حوالے کیا گیا ہے، ارادہ چاہے دین کا ہو یا دنیا کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیک ارادہ کیا کہ 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے چاہیے، اور اس راستے کے ساتھ اپنی 100 بیویوں کو پر 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور 99 بیویوں کو کوئی حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور اس بیوی سے بھی ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا ہوا۔ کس گوشت کے لوتھڑے پر نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ آنکھ اور نہ منہ، صرف گوشت کا لوتھڑا، اور نیت سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ 100 مجاہدوں کی۔ تو دایا نے ان کی بیوی سے پیدا ہوئے اس گوشت کے لوتھڑے کو شاہی کرسی پر لا کر رکھ دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے۔ قرآن میں اسی طرح ہے،
دایا نے اس جنے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہی کرسی پر کیوں ڈالا؟ کیونکہ وہ کرسی پر ڈالنے والی چیز تو نہیں تھی، پھر کیوں ڈالا کرسی پر؟ کسی کرسی پر اس لیے ڈالا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ چلے کہ تم اپنی بادشاہت سے یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ کر لو گے۔ اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ غور کرو اس پر کہ جن کے تابع ساری مخلوق، لیکن 100 بچوں کو پیدا کرنے کے ارادے کو اللہ کو سامنے نہ رکھا کہ جب بندہ کسی کام کے ارادہ پر اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی یاد دلانے کے لیے اس کو اس کے کام میں ناکام کرتے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالی یاد آ جائیں ایسے حالات میں تو پھر اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور جنہیں اللہ یاد نہیں آتے ان حالات میں تو پھر وہ آگے بے برکتی کا پریشانیاں اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اسباب کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء اور صحابہ کے غیبی مدد کے واقعات خوب بولا کرو کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ اپنے ضابطے قانون بتانے کے لیے اور ان کے دلوں میں جمانے کے لیے کیا ہے۔ یہ تیسرا سبب ہے ایمان کی تقویت کا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ اللہ کی غیب تائید کے واقعات کو خوب بولا کرو کہ اللہ نے صحابہ کی تائید کس طرح کی اور کن اعمال پر کی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اسباب کی حیثیت یہ ہے، اب چاہے وہ اسباب چاہے نبی کے پاس ہو، چاہے وہ اسباب ولی کے پاس ہو، اور چاہے وہ اسباب امتی کے پاس ہو، اسباب کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ یہ سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں، قدرت بھی نہیں۔ لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے اسباب رکھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے سامنے اعمال رکھ کر دعائیں مانگو کہ اے اللہ، یہ صدقہ میں نے دیا ہے، اس پر تیرا وعدہ ہے۔ اے اللہ، میں نے نماز پڑھی ہے، اس پر تیرا وعدہ ہے۔ اے اللہ، میں نے سچ بولا ہے، اس پر تیرا وعدہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمیوں کا جو غار میں پھنسے تھے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا تھا، یہاں ان کے لیے سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو یہاں ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا، ہاں سبب نہیں بلکہ عمل پیش کیا۔ ایک نے معاشرے کا عمل پیش کیا، احسان کا، ایک نے معاملات کا عمل پیش کیا، احسان کا، ایک نے اخلاق کا عمل پیش کیا، احسان کا۔ کسی نے بیٹھ کر یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ کوئی ایسی کرین بھیج دیجئے جو اس چٹان کو ہٹا دے، یا کوئی ایسا سیلاب جو چٹان کو بہا دے، یا کوئی زلزلے کا ایسا جھٹکا ہو کہ چٹان کو یہاں سے سرکا دے۔ جی ہاں، یہاں پر ان تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو خوراک نہیں دیتا تھا، کبھی دودھ نہیں پلایا تھا، جب بھی میں جنگل سے آتا تو سب سے پہلے بکری سے دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے واپسی میں دیری ہو گئی جس کی وجہ سے میرے والدین سو چکے تھے، تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے پاس کھڑا رہا۔ ادھر میرے بچے دودھ کی وجہ سے روتے بلکتے رہے،
پر میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، بلکہ دودھ کا پیالہ پھر لیے ہوئے میں اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا کہ ان کو نیند سے اٹھانا میں نے صحیح نہ سمجھا اور بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلانا ٹھیک نہیں سمجھا۔